دو دن پہلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان بھی پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے یہی کہا کہ دوسری اننگز ملی ہیں، وزراء کو بھی چاہیے کہ وہ اب تیار ہو جائیں، کارکردگی کے اوپر توجہ دیں، اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فوکس اسی پر رہا ہے کہ ملازمتوں کے اندر اضافہ ہو، بے روزگاری کم ہو ملک میں، اور مہنگائی میں بھی کمی آئے۔ اب اس کے لیے لائحہ عمل چاہیے، طریقہ کار چاہیے۔ ان کے ارد گرد لوگ تو موجود ہیں، میرے خیال سے وہ بھی کوشش تو کرتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے عمل میں تاثیر نہیں ان کے ساتھیوں کے، تو بات یہ ہے کہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن کوشش کم از کم وہ کرنا تو چاہ رہے ہیں۔ نیت تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہی رہی ہے، اور اب چونکہ مستحکم بھی ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے سیاسی غبارے میں سے بھی ہوا نکل گئی ہے، تو اب میرے خیال توجہ معیشت کی جانب دی جائے تو بہتر ہے۔ یہ بھی اچھا فیصلہ ہوا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں سے میرے خیال دو جو اہم ہیں ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ نہیں کیا، ان کی قیمتوں کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ عوام میں اگر مقبولیت چاہتے ہیں تو چند معاشی اشاریوں پر کام کرنا پڑے گا، لیکن سب سے اہم اس میں پھر مہنگائی ہوگی۔ عوام کا بھی مسئلہ ہے، تاجر صنعت کاروں کا بھی مسئلہ ہے، پریورٹی کس کو دینی چاہیے، کام کو کیسے آگے لے کر چلنا چاہیے، مشاورت کے عمل میں کس کو شامل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم صنعتی، تجارتی، معاشی، معاشرتی شخصیت موجود ہیں۔ جناب عبدالحسیب خان صاحب، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، شکریہ کہ آپ نے بلایا آج۔ اب بات کچھ ایسی ہے عبدالحسیب خان صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اس پر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو بھی کم کریں، اس پر بھی ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ملازمتیں جنریٹ ہوں، تاجر صنعت کاروں کے ساتھ بھی کچھ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، توانائی کے شعبے پر بھی توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو خیر آپ کو پتہ ہوگا کہ سیاسی معاملات کسی حد تک حل ہو گئے ہیں، حل کہہ لیں یا پھر اپوزیشن جو ہے وہ اب پیسیفائی ہو گئی ہے، تو اب کیا لائحہ عمل اپنایا جائے، کوئی پروگرام یا ایجنڈا ان کے پاس ہونا چاہیے؟ تھوڑا سولوشن بیسڈ میں چاہوں گا آپ اپروچ یوز کرتے ہوئے آج مسئلے کا حل بتائیں۔ دیکھیں جتنی باتیں آپ نے کی ہیں، یہ باتیں ہم میرے خیال میں یہ مہنگائی اور یہ جو بھی باتیں کی ہیں، یہ سب ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مثبت جو تجاویز دینی چاہیے گورنمنٹ کو، وہ میرے اس کا زیادہ فقدان ہے۔ وہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ بھی شاید صحیح طریقے سے جو ہے وہ یا تو عمران صاحب کو اپروچ نہیں کر پائی، لیکن اس کے باوجود آج ہم بات کر رہے ہیں ٹوڈے از ڈفرینٹ دین دی پاسٹ۔ اس لیے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو میں جب کرتا ہوں جب کہ وہ چیز مجھے نظر آ رہی ہو، خالی یہ کہہ دینا کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھ جائے، ہم یہ کر دیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا۔ دو تین اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ٹائم آ گیا کہ اب وہ اپنے تمام پلانز کو جو ہے وہ انفورس کریں اور اس کو فوکس کریں آن دی معیشت پاکستان کی جو ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں ناصر بھائی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج جو ہے پنجاب کے سائڈ میں خاص طور سے آپ جائیں، کسی چھوٹے علاقے میں چلے جائیں، آپ ملتان چلے جائیں، آپ فیصل آباد چلے جائیں، وہاں پر گورنمنٹ نے یہ پہلی مرتبہ ایک انسینٹیو دی ہے کہ اگر میں وہاں جا کے اپنے 100-500 ایکڑ کی زمین اگر میں خرید کے اور میں وہاں پر کروں، کوئی مشین لگانا چاہتا ہوں، کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں، اور تمام میرے پاس پوری پلاننگ ہے، تو وہ پلاننگ لے کے آپ جائیے گورنمنٹ کے پاس۔ گورنمنٹ ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم آپ کا وہ علاقہ جو 400-500 گز کے اوپر ہے اینڈ مور دین دیٹ، اس کو وہ فری زون ڈکلیئر کر دیں گے، جس میں آپ کو چھوٹ بھی ملے گی آپ کو 10 سال کی، جس میں آپ کو مشینری وغیرہ جو آپ امپورٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کا ڈیوٹی فری ہوگا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج اگر میں جانا چاہوں ملتان میں، جا کے میں زمین خریدوں گا 500 ایکڑ کی، اور اگر میرے پاس وہ زمین خرید لی، میں اس کا آنر ہو گیا، آئی ول سبمٹ مائی رپورٹ کہ جی یہ زمین ہے، یہ علاقہ ہے، یہ میں انڈسٹری لگا رہا ہوں، اس کی یہ ڈیٹیلز موجود ہیں، اس میں یہ ایکسپورٹ بیس بھی ہے، اس میں امپورٹ بھی کم ہوگا، جو بھی میں اپنا پروجیکٹ بناؤں گا، اور گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ فری زون ڈکلیئر کر دے گی۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی کہ قبلہ حکومت کا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک چیز جو ابھی تک میں نہیں دیکھ پایا ہوں، جو کہ میں نے اکثر آپ کے زیادہ تر میں نے آپ کی ٹی وی پہ میں آتا بھی ہوں اور بہت کم جاتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ آپ کی
ٹی وی کے تھرو میں نے میسج بھیجا تھا کہ جی پرانے سسٹم کے اندر 2 سسٹم چل رہے ہیں، ایک ہے کرپشن، اور اس کرپشن کی کی وجہ سے جو ہے بیوروکریسی ہے اس نے جو کام کیے ہیں وہ اس طرح نہیں کیے جو کہ بزنس اورینٹڈ ہوتے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دورے کے وقت میں عمران خان صاحب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جہاں آپ نے یہ جو کام کیا جب اس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ایک کام اور کر لیں آپ، وہ یہ کر لیں کہ جی پچھلے دور کے جو کرپشن کے حوالے تھے اس کے وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت سی چیزیں انوملیز رہ گئی ہماری، اور جو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہی ہے انڈسٹری کو۔ اور انوملیز دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی قانون سازی نہیں کرنی، آپ نے کوئی نمبر گیم میں نہیں جانا، آپ نے وہ نکالنا ہے، کنسرن انڈسٹری کو بلائیے، اگر لیدر والا ہے اس کو بلائیے، ٹیکسٹائل والا ہو، فارما والا ہو، اینی بڑی جو کہ جس کو پرابلمس ہیں ان کو بلائیے کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے انوملیز ہمارے سسٹم میں، ہم بتائیں گے ان کو کہ جی یہ انوملیز ہیں، ان کو دور کر دیجئے۔ انڈسٹری اتنی تیزی سے اوپر جائے گی ناصر بھائی کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ میں انڈسٹری سے ہوں، مجھے 50 سال ہو گئے انڈسٹری کے اندر، مجھ سے اب میں کیا سیکھوں گا مزید اور اس ملک میں رہتے ہوئے جو کچھ میں نے سیکھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اور کرپشن اس پر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے، وہ میرا شعبہ نہیں ہے، وہ آپ جانیں، قانون جانیں اور ہمارا پورا نظام جانیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کرتے رہیے، اس کا تعلق جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، مسئلہ تعلق تو اس سے ہے کہ آپ انوملیز دور کر دیں اور جس طرح بھی آپ نے کام کیا اس میں کیجئے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کب تک ٹیکس بڑھاتے جائیں گے اپنے پیٹرول کے اوپر، آپ کے سارے لیویز ہیں، ارے بھائی آپ پرائز بڑھانے کی بات کرتے ہو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ وہ لیویز کو کم کر دو جو بڑا مین فیکٹر ہے انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ میں اور اس کو روکنے میں۔ تو آپ ٹیکس کہیں اور لگا دو، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہاں آپ لگا سکتے ہیں، اور جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے، جو بے لگام امپورٹ ہو رہی ہے جس پہ آپ فاؤنڈیشن خرچ کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں میں توجہ دیجیے جہاں پر کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی لیویز پیٹرول کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ گیس پہ آپ کم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ بہت ساری ٹربائن وغیرہ جتنے بھی آپ کے پاور پلانٹس ہیں وہ زیادہ تر گیس آپریٹڈ ہیں، اس لیے کہ لوگوں جو ہیں وہ ڈیزل جب خریدیں گے تو بہت کاسٹ بڑھ جاتی ہے، لہذا وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ کر لیں گے لیکن اس کو گیس والے کو کنورٹ نہیں کریں گے ڈیزل کے اوپر۔ اچھا، اور گیس آپ دے نہیں رہے تو جب گیس نہیں ملتی پوری، لہٰذا وہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ عام آدمی بھی پڑ رہا ہے، انڈسٹری بھی پڑ رہا ہے۔ تو بھائی ناصر بھائی، میں نے بہت مختصر 3 باتیں کی ہیں۔ ایک بات جو آپ نے کی ہے اس کو میں نے اپریشیٹ کیا ہے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اس کو اور مزید بڑھائیے۔ اگر آپ نے یہ اختیار مجھے دے دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ زمین جو ہے میری ہے، اس کو آپ ڈکلیئر کر دیے اور یہاں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے۔ اسی نقطے کو آگے لے کر چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اسی نقطے کو آگے لیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ عبداللطیف خان صاحب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے 3 نکات کے اوپر بنیادی بات کی، اور جب وہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چل رہے تھے تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی کہ جو لیویز لگی ہوئی ہیں ہمارے یہاں اور بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات پر، ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ ان پٹ کاسٹ کم ہو جائیں اور کسی اور جگہ سے ٹیکس لے لیا جائے، اور امپورٹس کا بھی بریک ڈاؤن جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عبدالحسیب خان صاحب، میں نے بریک ڈاؤن دیکھا پاکستان کی امپورٹس کا، تو اس میں یہ پتہ لگا کہ معدنی تیل اور خوردنی تیل، یعنی کہ فوسل فیولز اور ایڈیبل آئلز، یہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہے۔ چلو فوسل فیول کا تو مسئلہ ہے، لیکن ایڈیبل آئل پاکستان جیسا ملک امپورٹ کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ، اور اس مسئلے کو حل کس طرح کریں؟ دیکھیں، ایڈیبل آئل کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ کوئی چربی سے پگھلا ہوا گھی نہیں ہوتا ہے، اس کے یہ ویجیٹیبل آئل بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ اولیو کو انہوں نے اتنا بڑا گرو کر لیا ہے، یعنی اتنی بڑی کوانٹٹی گرو کر لی ہے کہ اب آپ اس کو پروسیس کر کے اور اولیو آئل اور یہ تمام چیزیں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے جب بات کی تھی نا انوملی کی،
آپ دیکھیے ٹیکس، اور ابھی آپ نے بات کی پیٹرول کی بھی بات کی ہم نے. اب اس میں تو ہمیشہ پرابلم بتاتا ہوں، ساتھ میں سولوشن دیتا ہوں، ورنہ میں پرابلم بتاتا نہیں ہوں. جی جی. ابھی آپ خود سوچئے، دیکھیے یہ ایک کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، سالوں سے ہو رہا ہے. آپ نے زیرو ریٹڈ آپ نے انڈسٹری دے دی ہیں بہت سے لوگوں کو. اچھا، اس کا زیرو ریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ ہوگا، وہ ایکسپورٹ یوں ہو جائے گی، وہ سب ہو جائے گی. آج تک مجھے یہ بتائیں، عمران صاحب اپنے کیبینہ سے پوچھیں، ان کو لا کے ریکارڈ دیں کہ جو 5 انڈسٹری کو انہوں نے زیرو ریٹ کیا تھا، ان کو یہ بھی ٹیکس فری، ان کو یہ بھی ٹیکس فری، انہوں نے کیا دیا ہے پاکستان کو واپس. یہ فگر پرائم منسٹر صاحب سامنے ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے 5 کیے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں آپ 6 کیوں نہیں 5؟ اس کے اندر فارماسیوٹیکل نہیں آتی. میں فرام فارماسیوٹیکل، میں 40 سال سے دوائیں بناتا ہوں، میں ایکسپورٹ کرتا ہوں. 22 کنٹری میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں دوائیں اپنی. جی. تو کیا میں ایکسپورٹ نہیں کر رہا ہوں؟ کیا مجھے ضرورت نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ نے اتنے انڈیکس بنا دیے ہیں کہ یہ وہ امپورٹ کرے گا تو اس کی اتنی ڈیوٹی ہوگی، اور میں امپورٹ کروں گا تو اتنی ڈیوٹی ہوگی. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ انوملیز ہیں. ارے بھائی، انہوں نے لاجک دی، انہوں نے کہا یہ ٹریڈیشنل بزنسز ہمیں ایکسپورٹ کر کے دیتے ہیں، اور ایکسپورٹ سر تب میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ فگر منگا لو نا بھائی کہ انہوں نے کتنی ایکسپورٹ کی ہے. اور فار ایگزامپل فارمیسی انڈسٹری کتنی ایکسپورٹ کری ہے. میں کہہ رہا ہوں 22 کنٹری میں ایکسپورٹ کرتا ہوں. آپ مجھے زیرو ریٹ کیوں نہیں کر رہے؟ 5 پہ آپ نے کیسے آپ نے اتفاق کیا ہوا ہے؟ آپ کی لیدر کی انڈسٹری کتنی ہے؟ لیدر انڈسٹری جو ہے برباد ہو گئی ہے پوری دنیا کی. آپ کیا سارے کھالیں ایکسپورٹ کرو گے؟ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، لیدر انڈسٹری جو کہ ان کو کھالوں کو صاف کر کے اور جو ایکسپورٹ کرتے تھے، کیونکہ اب بائر ہی نہیں ہے. اور وہ زیرو ریٹ پہ بھی ہے. ٹیکسٹائل میں آپ نے کچھ، آپ میں یہ نام نہیں لینا چاہتا کسی چیز کا بھی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کابینہ کے کنسرن منسٹری کو لگا دیجئے، آپ کو لا کے پرفارمنس دے دیں 5 سال کی 10 سال کی، کہ جو آپ نے 5 زیرو ریٹ کی تھی ان کی کیا پرفارمنس ہے. اور جن کو آپ نے روکا ہوا ہے، جو آپ کو مستقل 5 سال سے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں کلیم کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ کی ایک 800,000 ملین ڈالر کی اگر ایکسپورٹ ہے میری دواؤں کی، میں کہتا ہوں آپ ہم کو زیرو ریٹ کر دیجئے، یہ 3 ارب تک میری پہنچ جائے گی ایکسپورٹ 2 سال کے اندر. پی پی اے میں جو ہماری ایسوسیشن ہے اس نے لکھ کے دیا ہے کہ جی 3 سال کے اندر ہم آپ کو 4 گنا کر دیں گے آپ کو ایکسپورٹ. آپ ہم کو زیرو ریٹ کر دیں. جو زیرو ریٹ کر دیں، جو ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ تو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو پروگریس کرنا چاہ رہا ہے اس کو آپ نے روکا ہوا. یہ انوملیز میں لیتا ہوں، لیکن یہ انوملیز سے ذرا بڑھ کے بات ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو ان چیزوں پہ غور دینے کی ضرورت ہے. آپ یقین جانیں ناظر بھائی، مجھے یقین ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں پیور بہت ہی بدتمیز قسم کا پاکستانی ہوں کہ میں اس کے سلسلے میں میں کوئی بات سن نہیں سکتا. پاکستان آج بھی مالدار ترین ملک ہے. قائد اعظم نے جب بنایا تھا تو اس سے پہلے آسمان میں بنا تھا، تو آسمان والے نے بہت کچھ دیا ہے. عمران خان صاحب زمین سے نکال لیجئے، ہر دوسرا پہاڑ ماربل کا ہے، وہاں پر پروٹیکشن دے دیجئے. ہر دوسرا پہاڑ ماربل کا ہے، جو اس کی کوالٹی دنیا میں سب سے اچھی ہے. وہیں زمین میں مشین لگائیے. کیوں یہ بڑے بڑے آپ وہ کاٹ کے پتھر جو ہیں وہ آپ اپنا بھیجیں ہیں؟ ہمارے دوست ممالک لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے وہ فنش کر کے بھیج دیتے ہیں ہم کو، ویلیو ایڈ کر کے ہم خرید رہے ہوتے ہیں اور ڈالر ایکسپورٹ کر رکھتے ہیں. یہ ساری انوملیز ہیں. انوملیز پہ دور کر دیجیے. آپ کو قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک اہم جو بات آپ نے کی انوملیز کی. اب انوملی اگر ایگزسٹ کرتی ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے تو انہوں نے بے تحاشا کمیٹیاں سر ترتیب دی تھی، اور ایک ہمارے ہاں ملیشیا کی طرف سے کاؤنسل آف ایمیننٹ پرسنالٹیز بھی بنائی تھی انہوں نے. تو پھر اس کے بعد بھی سر بات یہ ہے، بات آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. عمران خان صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا اگست کے مہینے میں غالباً، تو اس کے بعد انہوں نے اکتوبر میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اور کونسل آف بزنس لیڈر بنائی تھی. جی. اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بھی اس میں نامینیٹ کیا تھا، لیکن آج تک اس کی کوئی میٹنگ کال نہیں ہوئی. تو اب یہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے صاحب کہ صاحب عمران خان نے جو پہلا کام کیا تھا جو بڑا مثبت تھا، کہ انہوں نے کونسل آف بزنس لیڈر بنائی تھی تاکہ معیشت کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور ان سے تجاویز لی جائیں. اس کے اندر تقریباً منسٹریز بھی تھیں، وہ بھی تھے، اور تقریباً 8 اور 9 ممبر تھے اوورسیز چیمبر کے. جو بڑا ایک اوورسیز چیمبر جو ہے وہ کچھ کام کرتا ہے، ان کے لوگ بھی ذرا کچھ سے تجاویز دیتے ہیں اور حکومت سنتی بھی ہے. باقی لوگوں کو تو حکومت سنتی بھی نہیں ہے. تو آپ نے بنائی تھی، تو پھر یہ میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟
ذرا پوچھیں نا بلا کے اپنے منسٹر آف کامرس سے اور منسٹر آف فائننس سے بلا کے پوچھیں بھائی کہ آپ نے یہ میں نے بنائی تھی اور میں اس کو چیئر کرتا، آپ نے اس کمیٹی کی آج تک میٹنگ کال کیوں نہیں کی؟ یہ کم از کم پوچھنا چاہیے نا. میرے پاس تو صرف نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے، اس پر آج تک میٹنگ کا نہیں آیا. تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی تھیں اب ان کو انرتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ کی کابینہ پوری ہے ان کو ہر آدمی کو بھی اب 24 گھنٹے میں سے 28 گھنٹے کام کرنا ہوگا. اچھا، اس میں 24 گھنٹے میں سے 28 گھنٹے یعنی کہ ہر وقت کام ہی کرنا ہوگا؟ دن کام کرنے کا بس میں نے تو اس میں اردو میں بات کی ہے. زیادہ 24 گھنٹے مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنا کم سے کم سوئیں اور زیادہ سے زیادہ جاگیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے، آپ یقین جانیں 1 سال میں آپ کو وہ رزلٹ مل جائیں گے اگر آپ نے میری باتوں پہ عمل کر دیا. ناصر بھائی میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتے ہیں. ہماری نیت بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم نے اپنی نیت ٹھیک کر لی اور ہم اس بات پہ آگے بڑھے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان مضبوط بنے گا، میرا ایک عام اور غریب آدمی جو ہے مضبوط ہو جائے گا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اور عبدالرسیف خان صاحب، یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی، آپ اس سینٹ کے ممبر بھی رہے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ وقت بھی آپ نے گزارا. سینٹ کے بھی ابھی انتخابات ہوئے ہیں. میرا ذہن تو تھوڑا سیاسی رجحان کا ہی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے سوال اس متعلق زیادہ پوچھ نہیں پا رہا. لیکن اگر بزنس مینوں کو بھی دیکھا جائے تو سر اس حساب سے حکومت کے اندر بھی بیٹھے وزراء جو ہیں یہ اچھے خاصے بزنس مین ہیں. سر منسٹر آف کامرس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی اچھے اسٹیبلشڈ بزنس مین ہیں. اور بھی لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں. بریک کے بعد واپس آتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ اتنے بزنس مین ہیں، تجاویز ان کی لینی چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب ابھی تو خیر اسٹرینج ریلیشن شپ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی، لیکن وہ بھی آفٹر آل ایک بڑے سکسیسفل بزنس مین ہیں. اور لیٹس بی ویری فرینک، جہانگیر ترین صاحب کو جو میں جانتا ہوں ایک بڑا ڈائنامک قسم کا آدمی جس نے اپنی بزنس کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، کاروبار کو اسٹیبلش کیا ہے، پروفیشنل گراؤنڈز پہ لے کر چلا ہے. ایتھیکل مورل ایویلیویشن میں کسی کی نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے پرویو کے اندر ابھی نہیں آ رہی. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. اب مورل ایتھیکل ایویلیویشن نہیں کر رہا میں کسی کی، لیکن ٹو بی ویری فرینک، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نزدیک جو لوگ ہیں، ان کی کابینہ میں بھی جو لوگ ہیں، بڑے اسٹیبلشڈ اس میں بزنس مین ہیں. معذرت زبان پھسل گئی تھوڑی سی. اس میں کافی اسٹیبلشڈ بزنس مین ہیں. اگر ہم دیکھیں عبدالرزاق داؤد صاحب کو دیکھیں، وہ بھی ایک اسٹیبلشڈ بزنس مین ہے. جہانگیر ترین صاحب، جیسے میں بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا، اسٹیبلشڈ بزنس مین ہے. اس نے اپنے کاروبار کو بہت بڑھایا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس کاروبار ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں بڑھا پاتے، لیکن اس بندے میں ٹیلنٹ ہے. اور بھی بے شمار ایسے وزراء ہیں جن کے متعلق میں بات کر سکتا ہوں، جن کا کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور ہے اور وہ اپنے کاروبار میں کسی نہ کسی طریقے سے پروفیس بھی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی کامیابی تو ملی ہے. ظاہری بات ہے آج مالدار بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں اور عہدہ بھی ان کے پاس. عبدالرسیف خان صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ان کے جو اتالیق ہیں، ان کے جو مشیران ہیں، ان کے جو نزدیک لوگ ہیں، وہ کاروبار کرتے رہے ہیں، کاروبار میں کامیابی ہوئی ہے. آپ مسکرا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن سر جو بات ہے فیکٹ ہے، تو ان سے مشاورت کر کے کچھ اچھا ہی نکلنا چاہیے. ایک بات تو میں آپ کو ذرا کہوں کہ ذرا احتیاط کریں. ذرا آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملا رہے ہیں. نہیں، وہ غلطی سے زبان پھسل گئی تھی میں بالکل ایسے نہیں بولتا. زبان کو قابو میں رکھیں، ذرا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی جان کیا کر رہا ہو؟ اچھا بھائی جان، بات یہ ہے، آپ نے بات بہت صحیح کہی ہے. ہماری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے نا کہ ہم اگر پاکستانی ہیں جی تو اب مجھے پھر بہت کچھ ایک الگ آپ کو ٹاپک بنانا پڑے گا. پاکستانی بزنس مین صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے. ہمیں جو گورنمنٹ کے جو قانون ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بزنس کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اگر یہ دائیں بائیں جو ہم جو کرتے ہیں انڈسٹری میں کے علاوہ میں بہت لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کچھ لوگ صحیح کام بھی کرتے ہیں لیکن غلط لوگ بھی کرتے ہیں. جس طرح بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی رشوت ستانی کے لیے کام کری ہوتی ہے. کیا ہے آپ یو نیم اینی ڈپارٹمنٹ، وہاں پر جو ہے کرپشن بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انڈسٹری بھی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور وہ ڈیولپ بھی ہو رہی ہے.
اس کے اندر گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے, پاکستان کا ریونیو کتنا جنریٹ کر کے پاکستان کو دیا جا رہا ہے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, معلوم ہوتا ہے. آپ کا FBI کے پاس تمام ریکارڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمپنی نے 50 سال ہو گئے, 50 سال کے بعد آج وہ کتنا آپ کو وہ کما کے دے رہی ہے اور مراد کتنی لے رہی ہے. دیکھیے دونوں طرف سے گورنمنٹ کو جو ہے ایک اسٹرکٹ کنٹرول بھی کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو مراد بھی دینی چاہیے, اور جب گورنمنٹ میں مراد دیتی ہے تو پھر اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ تاکہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بھائی جان کہ کابینہ میں کون کتنا بزنس مین ہے, آئی ڈونٹ نو. اس وقت تو ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس پتہ ہے کہ شہر پاکستان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں, انڈسٹری کے لوگ ہیں جو کہ آپ کو صحیح رائے دیں گے, پاکستان کی بات کریں گے, اپنی ذات کی بات نہیں کریں گے, اور کاروبار کی معیشت کی بات کریں گے, اور ڈو ٹوک بات کریں گے, اور اس کی روشنی کے اندر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جب 10 آدمی بیٹھ کے بات کریں گے اور 10 آدمی جو ہے ان کی انفارمیشن جو پہنچے گی جو پاکستانی ہوں, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے کیا ہے, اب آپ کہتے ہیں نا پاکستانی قوم, تو مجھے ایک دم میں خاموش ہو جاتا ہوں, ایک لفظ بھی نہیں بولتا, اس لیے کہ خاموشی بہتر ہوتی ہے. پاکستانی قوم اگر ہو تو پھر جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے نا, وہ کیا جو کچھ آپ نے بات کی سینٹ کی بات کی, جو میں سینٹ میں گزارا ہے 2009 سے 2015, یار ہم لوگ تو الفاظ کا چناؤ کرتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ پارلیمنٹیرین ہے, یہ اپر ہاؤس ہے, اس کی آواز باہر بھی جا رہی ہوگی, لوگ کیا سوچیں گے, تو ہم ایک لفظ بھی غلط نہیں بولتے تھے کہ کہیں یہ بات بھی جو ہے وہ اس میں نہ آ جائے. ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھا ہے تو میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتے نہیں, یہ شرمناک بات ہے, میں اس میں کیا بات کروں. لیکن بات پھر وہی ہے, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو اپنی کابینہ میں آپ جائیں گے ہم سے مشورے کے بعد. پہلے آپ نے مشورہ کرنا ہے, جو آپ نے کونسل بنائی ہے اس کو بلا لیں, اس میں اوورسیز چیمبر والے موجود ہیں, اس کے اندر فیڈریشن کا پریسیڈنٹ موجود ہے, بائی پریسیڈنٹ کون ہے یہ نہیں ہے. ایک آپ نے وہ لیا ہوا ہے, آپ نے 8-9 آدمی آپ نے وہ لیے ہوئے ہیں, آپ ان کی میٹنگ کال کیجئے, ایک مرتبہ کم سے کم کال کر کے سن لیں کہ وہ کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں. جب وہ تجاویز دے دیں گے اس کا کوئی نوٹ ڈاؤن کرنے والا کوئی نہ کوئی آدمی بیٹھا ہو برابر میں, ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ آپ نے انڈسٹری کو بلا کے میٹنگ کی ہو, کوئی آپ نے کوئی تجاویز دی ہوں, ہم نے مانی ہوں, ہم نے آپ کو تجاویز دی ہوں, آپ نے مانی ہوں, اور یہ کسی نے اس کو لکھ لیا ہو, اور بعد میں دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن آپ نے منٹس ایشو کر کے آپ نے وہ منٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیے ٹو دا ممبر جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, آج تک نہیں ہوا. تو پھر آپ بلڈنگ کہاں کس پہ کھڑی کریں گے؟ جو آپ نے بیٹھ کے بات کی ہے, عمران صاحب چیئر کر رہے ہیں, میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہم دونوں درمیان میں کوئی ایک بہت اچھی بات طے ہو گئی پاکستان کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, لیکن کسی نے لکھا ہی نہیں. شام کو دوسری میٹنگ ہو گئی, دوسری تیسری میٹنگ ہو گئی, معلوم صاحب کو جو میرے جو منٹس بننے تھے وہ تو بنے ہی نہیں. تو بھائی جب یہ منٹس بن جائیں اس کو سرکولیٹ کر دیں جو ممبر بیٹھے تھے آپ کے سامنے, اس کے بعد اپنی کابینہ کو بلا لیں کہ بھائی یہ آئی تھی, میں نے جو کچھ چیئر کیا تھا, اس میں ظاہر ہے جب عمران چیئر کریں گے تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, وہ بات بھی کریں گے. ورنہ میں ان سے بات کروں گا صاحب کہ آپ کیا بات کرو, یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہو, میں نہیں کر سکتا, مگر سوال جواب ہوں گے نا ناصر بھائی, تو سم تھنگ ول کم اپ. اس کے اوپر پوری کابینہ بلا کے پھر عمران صاحب جانے اور کابینہ جانے کہ یہ بات ہے, میں نے اس بات پہ میں نے ایگری کیا ہے, اس بات پہ میں نے ڈس ایگری کیا ہے, ہاں یہ بات جو ہے یہ قابل ایکشن ہے کہ اس پہ لیا جائے. آپ پتہ ہی کیا کریں گے, کام بانٹ دیں, آپ دیکھیں ملک کہاں جاتا ہے. ناصر بھائی میں بہت پر امید ہوں, میں بہت ہی اتنی آسانی سے میں قابو میں نہیں آتا. میں جب کوئی بات ہوگی اور پاکستان نقصان پہنچ رہا ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہاں نقصان پہنچ رہا ہے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اب جو وقت آ گیا ہے, عمران صاحب اس جو آپ کا پیریڈ اللہ نے دے دیا ہے آپ کو, وہ بڑی عزت کے ساتھ دے دیا ہے. اس میں لوگ رہتے ہوئے انڈسٹری کو اپنے ساتھ بٹھا کے فیصلے کریں, اور اس کے بعد اس فیصلے کی روشنی کے اندر جو آپ بیٹھ کے کریں گے ایز اے چیئرمین, اپنی کابینہ کو بلائیے, ان کو کانٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے, اور ان کو چیک کیجیے ہر 1 مہینے کے بعد کہ آپ نے کیا کیا اس کے اوپر, کیونکہ آپ کو سب لکھا ہوا ہے, آپ منٹس بنے ہوئے ہیں, کم از کم منٹس بنانا شروع کر دیجیے, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ عبداللطیف خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہوئے. بہت ساری باتیں تھیں جو کہ ہم نے آج کر لیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.